آداب اور عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم 9ویں جماعت تاریخ کی کتاب سے پہلا سبق تاریخ کے ماخذ دیکھتے ہیں۔ 9ویں جماعت تاریخ اور سیاسیات 9ویں جماعت کی کتاب سے ہم دیکھتے ہیں پہلا سبق تاریخ کے ماخذ۔ ہم نے اب تک قدیم، وسطی اور جدید بھارت کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے۔ اس تعلیمی سال میں ہمیں آزادی کے بعد کے دور کے بھارت کی تاریخ کا مطالعہ کرنا ہے۔ جدید دور کی تاریخ کے ماخذ قدیم اور وسطی عہد کے ماخذ سے مختلف ہیں۔ تحریری ماخذ، طبعی ماخذ، زبانی ماخذ، سمعی و بصری ماخذ کی مدد سے تاریخ کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ زبانی یعنی آپ تو جانتے ہیں زبانی، سمعی یعنی سننے والا، بصری یعنی دیکھنے والا، بصارت سے بنا ہے، سمعی سماعت سے۔ جدید دور میں ہم علاقائی، ریاستی، ملکی اور بین الاقوامی سطح کے ماخذ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ان ماخذ کی مدد سے ہم تاریخ نویسی کر سکتے ہیں۔ تحریری ماخذ، مندرجہ ذیل ماخذ کا شمار تحریری ماخذ میں ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کتنا بہترین یہ چارٹ دیا گیا ہے۔ تحریری ماخذ، جس سے تیر کا نشان آپ دیکھ رہے ہیں، اخبارات، نمبر 2 رسائل، نمبر یہ دیکھیے ادھر روزنامچے، کتابیں، مراسلت، تاریخی دستاویزات، آرکیوز، سرکاری حکم نامے، گزٹ، ڈاک ٹکٹ، لغاتی ادب۔ اس کے بعد کیا آپ جانتے ہیں تاریخی دستاویزات جس جگہ محفوظ رکھی جاتی ہیں اسے آرکیو کہا جاتا ہے۔ بھارت کا قومی آرکیو نئی دہلی میں واقع ہے۔ یہ بر اعظم ایشیا کا سب سے بڑا آرکیو ہے۔ جدید عہد کے اخبارات جس طرح جمہوریت کا چوتھا ستون ہے، اسی طرح یہ معلومات کا اہم ماخذ بھی ہیں۔ 1961 میں تا 2000 کے عہد کے پیش نظر ابتدا میں اشاعتی ذرائع، پرنٹ میڈیا، خصوصاً اخبارات کا کوئی متبادل دکھائی نہیں دیتا۔ بھارت میں توسیع کاری، لبرلائزیشن کے آغاز کے ساتھ انٹرنیٹ کے بڑے پیمانے پر استعمال کی وجہ سے اشاعتی ذرائع ابلاغ کو متبادل دستیاب ہو گیا، لیکن اس کے باوجود اشاعتی ذرائع ابلاغ کی اہمیت آج بھی قائم ہے۔ مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ آج جو نیٹ اور انٹرنیٹ کی وجہ سے جو اشاعتی ذرائع ابلاغ تھا، جو پرنٹ میڈیا تھا، اس کی اہمیت تھوڑی کم ضرور ہوئی، مگر اس کی اہمیت آج بھی مانی جاتی ہے۔ کم ضرور ہوئی لیکن آج بھی مانی جاتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اخبارات کے ذریعے ہمیں ملکی اور بین الاقوامی واقعات، سیاست، فنون، کھیل، ادب، سماجیات، ثقافت سے متعلق واقعات کا علم ہوتا ہے۔ اخبارات میں انسانی زندگی سے تعلق رکھنے والی باتیں شائع ہوتی ہیں۔ ملکی سطح پر کام کرنے والے اخبارات نے اپنے علاقائی ایڈیشن شائع کرنا شروع کیے ہیں۔ ان اخبارات میں مختلف موضوعات کی معلومات دینے والے ضمیمے شامل ہوتے ہیں۔ اشاعتی ذرائع ابلاغ میں مختلف تحریکوں کے ترجمان، سیاسی جماعتوں کے روزنامے، ہفت روزے، ماہ نامے اور سال نامے اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اب اشاعتی ذرائع ابلاغ میں مختلف تحریکوں کے ترجمان یعنی سیاسی جماعتوں کے روزنامے، یعنی روز نکلنے والے اخبارات، ہفت روزے ہفتے میں ایک بار نکلنے والے، ماہ نامے مہینے میں ایک بار شائع ہونے والے، اور سال نامے جو ہے سال میں ایک بار شائع ہونے والے اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہوا، کچھ اخبارات سال کے آخر میں سال بھر میں وقوع پذیر ہونے والے اہم واقعات کا جائزہ لینے والے ضمیمے شائع کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم سال بھر کے اہم واقعات کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایسے بھی کچھ اخبار ہوتے ہیں جو سال بھر جو ہے وقوع پذیر ہونے والے اہم واقعات کا جائزہ لیتے ہیں اور اس میں ضمیمے شائع کرتے ہیں۔ یعنی اخبارات کے ساتھ جو ضمیمے، جیسے انقلاب آپ دیکھتے ہیں، اردو ٹائمز دیکھتے ہیں، صحافت دیکھتے ہیں، ہندوستان دیکھتے ہیں، اس طریقے کے جو بڑے اخبارات ہیں، سال میں جب وہ ضمیمے شائع کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ضمیمے آپ جو بہت ضخیم ضمیمے ہوتے ہیں، اس میں بہت ساری نالج ہم کو ملتی ہے مختلف علاقوں کی، سماجی، سیاسی، ثقافتی، علمی، تہذیبی وغیرہ، آپ جانتے ہیں۔
پھر اس کے بعد ہے پریس ٹرسٹ آف انڈیا PTI، اس کا فل فارم ہے پریس ٹرسٹ آف انڈیا۔ 1953 کے بعد بھارت کے بے شمار اخبارات کے لیے تمام اہم واقعات کی تفصیل، اہم موضوعات پر مضامین کے لیے پریس ٹرسٹ آف انڈیا ایک اہم ذریعہ ہے۔ پریس ٹرسٹ آف انڈیا نے صحافتی مضامین، تصاویر، معاشی و سائنسی موضوعات پر مضامین اخبارات کو فراہم کیے۔ اب PTI نے اپنی آن لائن خدمات کا بھی آغاز کر دیا ہے۔ 1990 کی دہائی میں PTI نے ٹیلی پرنٹرز کی بجائے سیٹلائٹ ٹیلی کاسٹنگ تکنیک کے ذریعے ملک بھر میں خبروں کی ترسیل کا آغاز کیا۔ جدید بھارت کی تاریخ نویسی کے لیے یہ ذکر نہایت اہم ہے۔ بے شک یہ ذکر جو ہے وہ نہایت اہم ہے۔ اب دوسرے صفحے پر ہم دیکھتے ہیں۔ دوسرے صفحے پر دیا ہے کہ آپ جانتے ہیں ذرائع ابلاغ میں بھارت سرکار کے اشاعتی شعبے کی جانب سے شائع کیے جانے والے سالنامے میں دی جانے والی معلومات قابل اعتبار ہوتی ہیں۔ مثلاً انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ محکمے نے انڈیا 2000 کے عنوان سے سالنامہ شائع کیا ہے۔ یہ سالنامہ تحقیق، حوالہ جات اور تربیت شعبے کے تحت تیار کیا گیا ہے۔ اس سالنامے میں زمین، لوگ، قومی علامتیں، سیاسی نظام، دفاع، تعلیم، ثقافتی واقعات، سائنس اور ٹیکنالوجی کے واقعات، ماحولیات، صحت اور خاندانی بہبود، سماجی بہبود، ذرائع ابلاغ، بنیادی معاشی معلومات، معاشی رصد، منصوبہ بندی، زراعت، آبی وسائل، دیہی ترقی، غذا و شہری رسد، توانائی، صنعت و تجارت، نقل و حمل، مواصلات، محنت، رہائش، عدل و قانون، نوجوانوں اور کھیلوں کے محکموں وغیرہ سے متعلق واقعات کا جائزہ اور ان پر عام مفید معلومات شامل ہیں۔ ان معلومات کی بنیاد پر تاریخ نویسی ممکن ہے۔ ویب سائٹ بھی دی گئی ہے یہاں، پبلیکیشنز ڈویژن .nic.in۔ اس کے بعد یہاں دیکھیے ڈاک ٹکٹ۔ ڈاک ٹکٹیں بذات خود کچھ نہیں کہتی، لیکن ایک تاریخ نویس ان سے کہلواتا ہے۔ بھارت کی آزادی کے بعد آج تک ڈاک ٹکٹوں میں مختلف تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں۔ ٹکٹوں کے حجم یعنی وزن کا تنوع، یعنی اس کا نیا پن، حجم کا، وزن کا جو تنوع ہے، اور اس کے بعد موضوعات کی اختراع، رنگوں کی آمیزش وغیرہ کی وجہ سے ڈاک ٹکٹیں ہمیں بدلتے وقت کے بارے میں معلومات دیتی ہیں۔ پچھلی یعنی ڈاک ٹکٹیں ہم جتنی بھی دیکھتے ہیں تو اس پر ہمیں بدلتے وقت کی تاریخ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس دور میں کیسے ڈاک ٹکٹیں ایجاد ہوئی تھیں یا اس کو دریافت کر کے ہم پتہ کر سکتے ہیں۔ محکمہ ڈاک سیاسی رہنماؤں، پھولوں، جانوروں اور پرندوں، کسی واقعے کی سلور، گولڈن یا ڈائمنڈ جوبلی صدی، 2 صدی، 3 صدی کی تکمیل پر ڈاک ٹکٹ کا اجرا کرتا ہے۔ یہ تاریخ کا ایک انمول ورثہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد کیا آپ جانتے ہیں 1977 میں بھارت سرکار نے جال کوپر ڈاک ٹکٹ جاری کیا تھا۔ جال کوپر ڈاک ٹکٹ ٹکٹوں کے موضوع پر عالمی سطح کے محقق تھے۔ ممبئی کے پارسی خاندان میں پیدا ہونے والے جال کوپر نے انڈیاز اسٹیمپ جنرل کی ادارت انجام دی تھی۔ وہ بھارت کے اولین ڈاک ٹکٹ بیورو، فرسٹ فلیٹلک بیورو کے بانی تھے اور امپائر آف انڈیا فلیٹلک سوسائٹی قائم کی تھی۔ نیز اس موضوع پر کتابیں بھی تحریر کیں۔ انہوں نے اپنے اس شوق کو سائنسی شکل دی۔ بھارتی ڈاک ٹکٹوں کے مطالعے کو عالمی سطح پر لے جانے میں ان کا کام ناقابل فراموش ہے۔ ڈاک ٹکٹوں کے ذخیرہ کار کے طور پر، ذخیرہ کار یعنی ذخیرہ کرنے والا
کے طور پر اپنی کارکردگی کا آغاز کر کے عالمی سطح تک پہنچنے میں جال کوپر کی خدمات کو سمجھنے میں ان پر جاری کیا گیا ڈاک ٹکٹ ایک اہم ماخذ ہے۔ دیکھیے ڈاک ٹکٹ یہ ان کا ہے، جال کوپر کی تصویر بھی ہے اور ان کا ٹکٹ بھی ہے، یہ بڑا خوبصورت ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ طبعی ماخذ، مندرجہ ذیل ماخذ کا شمار طبعی ماخذ میں ہوتا ہے۔ اس میں طبعی ماخذ میں سکے، جدید ادارے، عبادت گاہیں، لباس، طبعی ماخذ میں روزمرہ اشیاء، استعمال کی اشیاء، عجائب گھر، سرکاری مہر اور زیورات۔ یہ بھی آپ کو بہترین ڈھنگ سے اس کو ذہن نشین کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ سکے، ابھی سکے میں دیا ہے، سکوں اور نوٹوں کی بدلتی چھپائی کی مدد سے ہم تاریخ کو سمجھ سکتے ہیں۔ نوٹوں کو چھاپنے کی ذمہ داری ریزرو بینک آف انڈیا کی ہوتی ہے، جس کا دفتر صدر ممبئی میں ہے۔ اب یہ دیکھیے سکے، 1 کا ڈالر دیا گیا ہے اور 1970 کا ڈالر ہے، دونوں طرف کی تصویریں ہیں اس کی۔ علاوہ اس کے اب دیکھ سکتے ہیں آپ 1950 سے آج تک کے سکے، ان میں استعمال کی گئی دھاتیں، ان کی شکل، ان کے موضوع کا تنوع، ان سب کے مطالعے سے ہم معاصر بھارت کے اہم مسائل سمجھ سکتے ہیں۔ مثلاً آبادی پر قابو پانے کا پیغام دینے والے سکے، زراعت اور کسانوں کی اہمیت بتانے والے سکے۔ سکے بھی بات کرتے ہیں ہم سے، سکوں سے بھی ہمیں ہمارے ماضی کی بے شمار تواریخ جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ سکے جو ہے ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے ماضی میں کس کس قسم کی تاریخ رہی۔ میوزیم، عجائب گھر، بھارت کی تاریخ، بھارت کی تمام ریاستوں میں اس ریاست کی اپنی خصوصیات بتانے والے میوزیم قائم ہیں، جن کی وجہ سے ہم تاریخ کو سمجھ سکتے ہیں۔ مثلاً ممبئی کا چھترپتی شیواجی مہاراج میوزیم، پونا میں ریزرو بینک آف انڈیا کا میوزیم۔ سرکاری میوزیم کے علاوہ کچھ ذخیرہ کار اپنے شخصی میوزیم بھی قائم کرتے ہیں، جو نہایت مخصوص نوعیت کے ہوتے ہیں۔ مثلاً سکوں، نوٹوں، مختلف شکلوں اور حجم کی قندیلیں، ثروتوں، کرکٹ کے سامان وغیرہ۔ زبانی ماخذ میں لوک کتھا، لوک گیت، کہاوت، ضرب الامثال وغیرہ کا شمار ہوتا ہے۔ مثلاً متحدہ مہاراشٹر کی تحریک میں لوک شاعر انا بھاؤ ساٹھے، شاعر امر شیخ کے پواڑوں کے ذریعے کارکنوں کو تحریک حاصل ہوتی تھی۔ سمعی و بصری ماخذ میں دوردرشن، فلمیں، انٹرنیٹ وغیرہ جیسے وسائل کو سمعی و بصری ماخذ کہا جاتا ہے۔ مختلف ملکی اور غیر ملکی چینلوں، مثلاً ہسٹری چینل، ڈسکوری چینل وغیرہ، یہ سمعی و بصری ماخذ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بورسز دوردرشن جو ہے، فلمیں جو ہے، انٹرنیٹ پر ہم جو کچھ دیکھتے ہیں وہ سمعی و بصری ماخذ ہے۔ اس میں جو ہے آپ دیکھتے ہیں غیر ملکی چینل، مثلاً ہسٹری چینل، ڈسکوری چینل بڑے مشہور چینل ہے، اس پر بھی ہم دیکھتے ہیں مختلف قسم کے قدرتی مناظر، جانور وغیرہ۔ اور اس کے بعد عمل کیجیے میں اس میں دیا ہے کہ کسی مخصوص واقعے کا ادب پر کیا نقش مرتسم ہوتا ہے، اور ایک شاعر کسی مخصوص واقعے کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ اس کی ایک مثال بھارت چین جنگ کے پس منظر میں کسما گرج کی نظم آواہن ہے۔ مختلف واقعات پر مبنی تحریر کردہ اسی قسم کا ادب تلاش کیجیے، ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں آگے بڑھتے ہیں تو فلم اینڈ ٹیلی ویژن انسٹیٹیوٹ آف انڈیا، FTII، اس کا فل فارم ہے فلم اینڈ ٹیلی ویژن انسٹیٹیوٹ آف انڈیا، FTII، ٹھیک ہے۔ بھارت سرکار نے عوامی تعلیم کے مقصد کے تحت پونا میں 1960 میں فلم اینڈ ٹیلی ویژن انسٹیٹیوٹ آف انڈیا نامی ادارہ قائم کیا۔ سیاست، سماجیات، فنون، کھیل اور ثقافت جیسے شعبوں کے اہم واقعات پر مبنی دستاویزی فلمیں، ڈاکومنٹری بنانے کا کام انڈین نیوز ریویو نامی ادارے نے کیا۔ اس ادارے نے سماج کی قیادت کرنے والے افراد، ملک کے لیے خدمات پیش کرنے والے اشخاص اور اہم مقامات کی معلومات دینے والی بہت ساری دستاویزی فلمیں بنائی ہیں۔ جدید بھارت کی تاریخ کا مطالعہ کرنے کے لیے ان کا استعمال نہایت مفید ہے۔ FTII، یہ نشان امتیاز ہے، ان کا لوگو دیکھیے کتنا خوبصورت لوگو ہے، اور یہ پونا میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، یہ آخری صفحہ پر ہم دیکھتے ہیں
दिया है, अमल कीजिए। हुब्बे वतन के मौजू पर मबनी जिन फिल्मों के बारे में आप जानते हैं उनमें से अपनी किसी पसंदीदा फिल्म का खुलासा अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अब तक हमने जदीद भारत की तारीख़ नवीसी के लिए मुफीद माख़ज़ों का मुताला किया है। 21वीं सदी में मुख्तलिफ़ 21वीं सदी में तब्दीलियों की रफ़्तार इतनी तेज़ है कि ये माख़ज़ भी कम पड़ रहे हैं, लिहाजा नए माख़ज़ सामने आ रहे हैं, मसलन घरेलू टेलीफ़ोन से मोबाइल तक। इस सफ़र में पेजर नामी माख़ज़ भी वजूद में आया था, बहुत पहले आया था। ये भी पेजर जितनी तेज़ी से वजूद में आया था उतनी ही तेज़ी से मादूम भी हो गया, ने उसका इस्तेमाल ख़त्म हो गया। इंटरनेट पर मौजूद मालूमात का इस्तेमाल भी तारीख़ के मुताले के लिए किया जाता है, लेकिन मालूमात की सदाकत की तौसीक़ करना होती है। तारीख़ के तमाम माख़ज़ों की बुनियाद पर मुताला करना नहायत आसान हो गया है। ये माख़ज़ चूँकि जदीद अहद से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए उनकी दस्तयाबी भी मुमकिन हो गई है। तारीख़ ज़िंदगी के हर पहलू से ताल्लुक़ रखने वाला मज़मून है, लिहाजा इसके तहफ़्फ़ुज़ की मसाई हर सतह पर की जाती है। आइए हम भी ये कोशिश करें। उसमें जो है आप देखते हैं सवालात दिए गए हैं, ज़ैल में से मुनासिब मुतबादिल चुनकर बयान को दोबारा लिखिए। भारत का कौमी आर्काइव 00 में है। आप इसका जो है इसको पढ़ेंगे तो आप उसमें वो जवाब आपको मिल जाएंगे, और इसमें जो जवाबात आपको उसमें मिल जाएंगे। उसके बाद दूसरा सवाल है, समय व बसरी माख़ज़ में 00 का शुमार होता है। अखबार, दूरदर्शन, आकाशवाणी, रसायल। इसमें आपको भी आपको ये होमवर्क के तौर पर ये जवाबात तहरीर करने हैं। तबई माख़ज़ में 00 का शुमार नहीं होता। सिक्के, ज़ेवरात, इमारात, कहावत। मंदरज़ ज़ैल में से गलत जोड़ी पहचान कर लिखिए। शख्स, खुसूसियत। जाल कोपर, डाक टिकटों के महक़्क़िक़, कुसुमागिरी, शायर, अन्ना भाऊ साठे, लोक शायर, अमर शेख, तस्वीरों का ज़ख़ीरा। नोट लिखिए। नंबर 1 तहरीरी माख़ज़ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। नंबर 3 है वजूहात लिखिए में डाक का महकमा डाक टिकटों के ज़रिए भारतीय सकाफ़त का विरसा और यकजहती के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश करता है। नंबर 2 जदीद भारत की तारीख़ लिखने के लिए समई व बसरी माख़ज़ अहम होते हैं। सरगर्मी में दिया है, स्कूल का कलमी ख़बरनामा तैयार कीजिए। नंबर 2 भारत सरकार की मुसद्दक़ा वेबसाइट पर मुख्तलिफ़ मालूमाती तहरीरें देखिए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आप अपने गांव की तारीख़ लिखने के लिए कौन से माख़ज़ इस्तेमाल करेंगे? इन माख़ज़ों की मदद से अपने गांव की तारीख़ लिखिए। ये मशक़ी सरगर्मियाँ हैं, इस पर आप मेहनत कीजिए, और मज़ीद दिक्कतों का अगर सामना हो तो आप के लिए हमारी जो है रहनुमाई मौजूद है किसी भी वक्त। अब तक के लिए सिर्फ़ इतना ही। अब दीजिए इजाज़त अलीम ताहिर को, और अब जल्द ही मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। जो अहबाब, जो अज़ीज़ तलबा व तालिबात इस चैनल से जुड़ रहे हैं, हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि अगर अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।